بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی ویڈیو ہے میری کچھ ایسے ورڈز کے بارے میں جو ہم لوگ نارملی ہمیشہ ہی مس پروناؤنس کرتے ہیں، اور ان کا مس پروناؤنس کیا جانا اتنا کامن ہے کہ اگر آپ کسی کو اس کا رائٹ ورڈ بتائیں تو لوگ بلیو نہیں کرتے. فار ایگزامپل، سب سے پہلے ETC. بچپن سے یہ ورڈ میں سن رہی ہوں، ایکسیکٹرا. اب اگر یہ میں کسی کو بتا بھی دوں تو موسٹلی لوگ بلیو نہیں کرتے، اور میں تقریباً 7-8 سال سے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہی ہوں کہ یہ ورڈ رانگ ہے، بٹ آئی نیور ہرڈ اٹ بیک. میں نے کسی سے اس کا پراپر ورڈ نہیں سنا. مے بی وہ بچے یوز کرتے ہوں جنہیں میں نے بتایا ہے. اینی وے، تو اس کا رائٹ ورڈ ہے ETCETERA. دیٹ از pronounced ایز ایٹ سیٹرا. ایکسیٹرا نو، ایٹسیٹرا. ایٹسیٹرا از دا رائٹ پروننسیشن جسے ہم کہتے ہیں اینڈ سو آن یا وغیرہ وغیرہ. ایکسیٹرا آپ ہر طرف سنیں گے، بٹ یہ ورڈ ٹوٹلی رانگ ہے. جسے میری بات پہ کوئی ڈاؤٹ ہو، کنسرن ود ڈکشنری. ڈکشنری میں آپ ایزیلی اس کو چیک کر سکتے ہیں. یہ لاسٹ میں بالکل یہ ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ETCETERA ایٹسیٹرا، اور یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے یہ پیچھے یہاں سے. یہ دیکھیے ETC ایبریویشن آف ایٹسیٹرا. تو یہ ورڈ ہمیشہ آپ کو سب جگہ ہی رانگ سننے کو ملے گا. تو یہ ورڈ ایکسیٹرا نہیں ہے بلکہ ایٹسیٹرا ہے. اس کے علاوہ ویری کامن OR، اسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اور. اردو کا جو اور ہوتا ہے نا، یہ والا اور پڑھتے ہیں اس کو سمپلی ہم لوگ. یہ ورڈ تو خیر میں نے خود سے ہی ڈکشنری میں خود سے ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ یار یہ ورڈ ہمیشہ ایسے سنتی ہوں، اس کو ذرا چیک تو کروں. تو میں نے ڈکشنری میں چیک کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ایسا ہے. یہ ورڈ مجھے میری ایک فرینڈ نے بتایا کہ اسے کسی نے بتایا ہے کہ یہ ورڈ اور نہیں ہوتا بلکہ اور ہوتا ہے. اس کی جو پروننسیشن ہے، یعنی لکھتے تو یہ ایسے ہی ہے، اسپیلنگ تو یہی ہے، لیکن اس کی پروننسیشن اور ہے. لائک MORE، مور کا اگر آپ ایم ہٹا دیں، اور دس. میں نے اسے بالکل جھٹلا دیا. میں نے کہا یار کیسی باتیں کر رہی ہو، ہمیشہ سے سن رہے اور ہوتا ہے، تم نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا اور اس کو بھی شاید ڈاؤٹ تھا، کنفرم نہیں تھا. لیکن جس کا ریفرنس اس نے دیا تھا کہ مجھے فلاں شخص نے بتایا ہے، وہ ایٹ لیسٹ ان کو تو میں بلیو کرتی ہوں کہ وہ اتھینٹک ہی تھے. اینی وے، اس ٹائم تو میں نے اپنی فرینڈ کو بالکل ڈینائی کر دیا کہ نہیں تم غلط کہہ رہی ہو. تھوڑا ٹائم گزر گیا، اچانک مجھے خیال ہے کہ یار اس نے ایک بات بولی تھی تو میں چیک کروں ایٹ لیسٹ ڈکشنری میں. ابھی اتنے چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں نا، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ان ورڈس کو ہم چیک کریں. تو میں نے ڈکشنری جب چیک کی تو مجھے پتہ چلا شی واز رائٹ. یہ اور نہیں بلکہ اور ہوتا ہے. لائک اسپورٹ میں جس طرح سے یہ ساؤنڈ OR دے رہا ہے، سیم وہی ساؤنڈ. MORE میں جو یہ ساؤنڈ آ رہی ہے، سیم وہی ساؤنڈ اسپورٹ میں یا مور میں جو ساؤنڈ آ رہی ہے، اور وہ ہے اس کی کریکٹ پروننسیشن، ناٹ اور. ایک اور ورڈ، وہ بھی میری اسی فرینڈ سے مجھے پتہ چلا تھا. اب یہ ورڈ ہے، اس کو ہم لوگ سب لوگ پڑھتے ہیں سینٹ، یعنی اس پروننسیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بہت فیمس کالجز ہیں ہمارے کراچی میں، سینٹ جوزف، سینٹ پیٹرک، سینٹ جان اسکولز ہیں، اور بھی جو ہے وہ آپ نے سنے ہوں گے، بہت کامن. آپ نے سب سے یہی سنا ہوگا سینٹ جوزف، سینٹ پیٹرک، سینٹ جان، واٹس ایور سارے. بٹ اٹ از آلسو سینٹ. ST جو ہے وہ سینٹ کی پروننسیشن ہے، سینٹ کا شارٹ فارم ہے. اور
सिंपल सी बात है, देखें FAINT, आप इसे क्या पढ़ते हैं? फेंट। FAIL फेल, SAIL सेल। तो ये जो AI की साउंड आ रही है वही AI की साउंड हमें यहाँ भी लेनी है। तो ये वर्ड सेंट जोसेफ कॉलेज नहीं है बल्कि सेंट जोसेफ, सेंट पैट्रिक, सेंट सेवियर्स, सेंट मैरीज, वॉट एवर। ये वर्ड कॉमन भी आपने फेमस सैंड सी पढ़ते हैं, फेमस अभी आई थिंक PST के बोर्ड के 10th क्लास के पेपर में भी आया था, सम फेमस सैंड सी बच्चे बोल रहे होते हैं। तो ये भी सेंट नहीं होता, ये होता है वर्ड SAINT, सेंट। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम हमेशा से मिस प्रोनाउंस करते रहे हैं। ADJECTIVE, एडजेक्टिव। तो ये जो हम पढ़ते हैं इसको एडजेक्टिव, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। जिस तरह से BRIDGE ब्रिज, FRIDGE फ्रिज, BUDGET बजट, GADGET गैजेट, इन तमाम वर्ड्स में हमारे पास डी साइलेंट है। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे पास डी और जे एक साथ आता है वहाँ पे भी डी साइलेंट होता है। ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे पता चला एक बहुत फेमस जो है मॉडल, जो 9th-10th की जो बुक होती हैं, जो टेस्ट पेपर कहलाते हैं या वॉट एवर मॉडल पेपर्स कहलाते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जो है वो तमाम पॉसिबल क्वेश्चन आंसर MCQs वगैरह दिए हुए होते हैं। वो एक बुक थी जो पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी होगी, ज़ाहिर है सब पढ़ते हैं हर साल। उसमें ये वर्ड मैंने लिखा देखा इस तरह से, मतलब उसमें जो उर्दू में जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई थी ना वहाँ, ठीक है। अब मैंने समझा कि यार ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आगे गई तो वही वर्ड दोबारा जब यहाँ पे मुझे ऐसे ही लिखा नज़र आया, देन आई थॉट नहीं यार बाकी सब तो सब कुछ सही चल रहा है, तो ये क्यों रॉन्ग आ रहा है बार बार। देन आई चेक डिक्शनरी एंड आई फाउंड दैट इट इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन। एडजेक्टिव जो हमने सारी उम्र बोला वो सही नहीं है, एडजेक्टिव है। ये बात फिर मैंने अपनी 2 कुलीग्स इत्तेफाक से मेरे साथ फ्री टाइम में मेरे बैठी हुई थी, जिनमें से एक उर्दू टीचर थी, और नो डाउट वो खाली उर्दू ही नहीं बल्कि इनकी इंग्लिश भी अच्छी भली है, और एक मैथ्स टीचर थी। तो मैंने उन्हें जब इस बात के बारे में इन्फॉर्म किया तो उनमें जो मेरी मैथ्स टीचर जो थी उन्होंने मुझे कहा, मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं, शायद ये वर्ड था या एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, एडजॉइनिंग वर्ड था क्या था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ये एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव है तो क्या ये वर्ड भी एडजॉइनिंग है। देन आई चेक डिक्शनरी अगेन एंड देन आई रियलाइज कि इसमें भी डी साइलेंट आ रहा है। और इस वर्ड को फाइंड करने के बाद फिर मैंने सोचा कि यार और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं सबको चेक करती हूँ। ये वर्ड आपने कभी किसी से एडजस्ट सुना है? नहीं सुना। पूरी मुल्क में आपको, बल्कि शायद हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी आपको एडजस्ट सुनाई देगा। इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ये सही प्रोनाउंसिएशन है एडजस्ट। तो इसी तरह से ADJ के जितने भी वर्ड हैं, स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, अजर्न, जैसे मीटिंग अजर्न, कोर्ट अजर्न, इसमें भी डी साइलेंट है। तो आप यूँ समझें adjacent, नॉट एडजेसेंट, adjacent। तो ये इतने कॉमन वर्ड हैं और इनको हम सब ही मिस प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। कोई बुरी बात नहीं है भाई, ज़ाहिर हमारी मदर टंग नहीं है, हमें एटलीस्ट इस वर्ड की कोई नुहाव तो है, लेकिन अगर हमें सही पता चल रहा है तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर है कि हम उसको राइट वे में यूज़ करें। तो वो जो सारे वर्ड जहाँ पे डी और जी आता है एक साथ,
اس میں جب ڈی سائلنٹ ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے ڈی اور جے بھی اگر ساتھ میں آ رہا ہے تو وہاں بھی ہمارا ڈی سائلنٹ ہوتا ہے. مے بی دیر مے بی سم ایکسیپشنل کیسز بٹ جرنلی جو ہے وہ یہی ہے کہ تمام کے تمام جو ورڈ جہاں پہ ڈی جے ساتھ آ رہا ہے اس میں ڈی سائلنٹ ہوتا ہے. اچھا جناب یہ تو ہوئی ایک بات, اور بھی ہیں بہت سارے ورڈس, اگلی ویڈیوز میں کروں گی کچھ سائلنٹ لیٹرز کے بارے میں انشاءاللہ. جو بھی میں مجھے نالج ہوئی ہے میں کوشش کروں گی کہ سب آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات, اگر آپ نے اس ویڈیو کو کیئرفلی سنا ہے اب تو سمجھ میں آنی چاہیے آپ کو دو چیزیں. کچھ بھی سیکھنے کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. فرسٹ تھنگ, یو شوڈ ہیو کیوروسٹی, آپ کے اندر تجسس ہونا چاہیے جاننے کا. دوسرا یہ کہ آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے, ایوری ون نو سم تھنگ وی ڈونٹ نو. ہر شخص کچھ نہ کچھ ایسا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. ان میں سے بہت سے ورڈس میں نے کہیں کسی بک سے, جیسے یہ میں نے ایک بک میں دیکھا تو میں نے اپنی کیوریاسٹی کے نتیجے میں فائنڈ کیا تو مجھے پتہ چلا, یہ میری کولیگ نے مجھے کہا تو میں نے اس کو چیک کیا, پھر میں نے یہ سارے خود سے ورڈ سوچے کہ یار جب یہ ہے اور یہ ہے تو یہ سارے بھی ایسے ہی ہوں گے. یہ ورڈ میں نے اپنی کیوریاسٹی کے نتیجے میں, یہ میری فرینڈ نے مجھے بتایا اور جس کو میں نے اسی ٹائم جھٹلا دیا, لیکن بعد میں کچھ عرصے کے بعد جب میں نے خود سوچا کہ یار اس نے اگر کہا ہے تو کسی وجہ سے ہی کہا ہوگا, تو میں نے چیک کیا تو یہی صحیح تھا یہ ورڈ. تو بات سمپلی میری یہ ہے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ جانتا ہے. ایک تو آپ کے اندر کیوریاسٹی ہونی چاہیے, جاننے کا تجسس, جاننے کا شوق, اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ جانتا ہے اور ضروری نہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہی صحیح ہو. تو ہمیشہ اگر آپ کو کوئی کسی کا اوپینین مل رہا ہے اس کو سنیں, اس کو فوراً ریجیکٹ نہ کریں, اس کو ایٹ لیسٹ آپ ویریفائی تو کریں. ویریفائی اس لیے نہیں کریں کہ آپ اس کو غلط ثابت کر سکیں کہ یار تم غلط تھے. ویریفائی اس لیے کریں کہ یار مے بی آئی ایم رانگ, ہو سکتا ہے جو یہ بتا رہا ہے یا بتا رہی ہے وہ چیز ٹھیک ہے اور میں ہی غلط ہوں. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اچھی ہیلپ فل رہے گی انشاءاللہ. اور بھی بہت سارے ورڈس کو میں جو ایٹ لیسٹ جتنے میں جانتی ہوں, تھوڑے بہت سارے تو میں خود بھی نہیں جانتی, تو میں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتی رہوں گی. اس کے علاوہ میں نے 9 کی بک کے لیے کہا تھا تو وہ بھی انشاءاللہ اس کی ویڈیوز میں آج سے ہی انشاءاللہ شروع کروں گی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.